السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، یہ خبر غالباً آپ تک پہنچ گئی ہوگی کیونکہ صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی ہے کہ بالآخر نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کو بہت بڑا ریلیف مل گیا. وہ ریلیف کیا ملا؟ 70% پینشن کی بحالی. 14 سال کی جدوجہد کس طرح کامیاب ہوئی؟ ہم آج پہنچے ہیں جناب ظفر صادق صاحب کے پاس تفصیلات معلوم کرنے کے لیے، اور وہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہوئیں اور مستقبل میں بھی کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ظفر صادق صاحب آپ سے ہم کلام ہوں، میں یہ کہنا چاہوں گا پی ٹی سی ایل کے ویورز کو بھی، پینشنرز کو بھی، ای او بی آئی کے پینشنرز کو بھی، کہ مسلسل جدوجہد جاری رکھیں، آپس میں اتحاد پیدا کریں اور مایوس مت ہوئیں. اوور ٹو جناب ظفر صادق صاحب. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس جاتا ہوں کو پروگرام کرنے کے لیے. آج آپ کی مہربانی، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے آج کے کیس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے. تو طالب بھائی، بات یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا نا پینشن کو کم کرنے کا، یہ مینجمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا. اس میں ہمارے کچھ نادان دوستوں کے بھی شامل تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنے میں شامل تھے. تو 2010 میں ہمارے سینئر پینشنر جو تھے نا، اس میں سے ہمارے سینئر پینشنرز نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی تھی سنگل بینچ میں. تمام تر ڈاکومنٹ مکمل کرنے کے بعد، ڈاکومنٹ مکمل کرنے کے لیے ہمارے سینئر پٹیشنر کے ساتھ بینک کی حاضر سروس نے بھی خاصا کردار ادا کیا تھا. تو 2010 میں جب رٹ داخل ہو گئی تھی تو اس کا فیصلہ جو ہوا ہے وہ ہوا 2016 میں جا کے. 2016 میں فیصلہ ہوا. مینجمنٹ کو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں تھا. مینجمنٹ کا پاس رائٹ تھا، وہ ڈبل بینچ میں چلی گئی. ڈبل بینچ میں انہوں نے خاصے وکیل، بڑا نام اس وقت بڑا نام تھا خواجہ آر ایس، ان کو کر لیا. ہماری طرف سے بھی اس طرح وکلا کا تھے ہمارے سینئر پٹیشن کی طرف سے. تو وہ ڈبل بینچ نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ میں چلے گئے. مینجمنٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی. سپریم کورٹ کا فیصلہ سپٹمبر 2017 میں ہوا. مینجمنٹ نے فوری طور پر اکتوبر 2017 میں اس کی نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی. وہ اپیل دائر کیے ہوئے آج جب فیصلہ ہوا ہے ریویو پٹیشن کا صرف، تو وہ 6 سال اور 5 مہینے کا پیریڈ بڑا تکلیف دہ پیریڈ تھا. میں اس میں خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں اپنے سینئر کو، جنہوں نے جو پٹیشنرز تھے، کہ انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کیا. ہمیں پینشنر ایکشن کمیٹی نے اس مسئلے کو عوامی سطح پر اجاگر کیا، پروٹیسٹ کیے، اور سارا کچھ ہمارا ایک یکنکاتی ایجنڈا ہمارا ایک ہی تھا. وہ ہمارے پٹیشنرز کا تھا یا ہمارا تھا جو پینشنرز تھے، کہ ہم کسی طریقے سے اس کو معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس میں ایک چیز ہے کہ ہم مختلف طریقے سے چل رہے تھے. ہمارے سینئر نے قانونی جنگ لڑائی، اچھی لڑائی لڑی، اور ہم نے مختلف کارنروں کو استعمال کیا، مختلف دروازے کھٹکھٹائے. ایون دین ہم پارلیمنٹ کی کمیٹی، قائمہ کمیٹی کے پاس بھی گئے، مینجمنٹ سے مذاکرات بھی ہوئے. اور قصہ مختصر یہ ہے کہ بالآخر کورٹ نے اس کا فیصلہ دے دیا ہے. آج سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا، جس میں منصور علی شاہ صاحب نے اس کو چیئر کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے اس میں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے اس میں. تو 3 گھنٹے کی طویل، جس میں صرف 10 منٹ کا وقفہ ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ صرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے 15 منٹ کورٹ کو دیے ہیں، صرف کورٹ کے سامنے گفتگو کی ہے. اس 15 منٹ کی مدلدل گفتگو کے بعد مینجمنٹ کے جو مختوم علی احمد صاحب تھے، ان کے ساتھ 3-4 اور وکلا بھی تھے، وہ ان کو اسسٹ بھی کر رہے تھے گفتگو کے دوران، ان کو کچھ مواد بھی فراہم کرتے رہے ساتھ ساتھ، مگر وہ کسی بھی طریقے سے عدلیہ کے اوپر اپنا تاثر نہیں چھوڑ سکے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ ان کا بس ہی نہیں چلا پھر مختوم علی خان صاحب کا، کہ وہ عدالت کو
قائل کر سکتے. بلاخر عدلیہ نے فیصلہ دے دیا کہ جناب ریویو پٹیشن مینجمنٹ کی خارج کی جاتی ہے اور 30 دن کے اندر اندر ان کو عدلیہ مینجمنٹ کو پابند کیا کہ وہ پینشنرز کی پیمنٹ کرے. آج مینجمنٹ کی طرف سے میں نے جو ان کو دیکھا ہے, عبدالواحد سیٹھی صاحب گروپ چیف فائنانس وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ فیصلہ تو ہو گیا, اب فیصلے کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے, مینجمنٹ نے کیا حربے استعمال کرنے ہیں. ہم نے اپنے سینئر پٹیشنرز کی جو بات جو انہوں نے جدوجہد کی ہے اس کو ہم نے گرنے بھی نہیں دینا, یہ بھی ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے. اس میں ہمیں بہت سی مشکلات بھی آئی ہیں اس دوران میں. مشکلات اس قسم کی آئی ہیں کہ مینجمنٹ نے اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے, جو ہم میں سے کچھ لوگ تھے, ان کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگ استعمال بھی ہوئے ہیں. میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اس بات کی کہ کچھ ای وی پی ایک بندہ تھا اسلام آباد کا, اس کو استعمال کیا گیا ہے جس کو بینکنگ کا پتہ نہیں ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. اس نے بھی اپنے یہاں پہ لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے مایوسی کی باتیں کی ہیں پینشنرز میں. پینشنرز کے نام پہ بہت کچھ پینشنرز کو تقسیم کرنے کی باتیں بھی ہوئی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پٹیشنرز ثابت قدم رہے اور پینشنر ایکشن کمیٹی کی تمام ٹیم, تمام ذمہ داران وہ ثابت قدم رہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب کے اتحاد کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں, ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں, اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے تمام تر دوستوں کے تعاون سے ایک بات کا اعلان کروں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے, ہم نے اسی وقت میسج چلا دیا تھا دوستوں کو کہ اللہ کا شکر ادا کریں, نوافل ادا کریں شکرانے کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ کسی دن ہم تمام پورے پاکستان کے پینشنرز کو میسج ایک ہی کر رہے ہیں کہ کوئی ایک دن مقرر کر دیں کہ جس دن تمام ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, نفل ادا کریں شکرانے کا. تو اب بات آ جاتی ہے پیمنٹ کی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بینک کی مینجمنٹ کو کہ اگر تھوڑی سی بھی ان میں وہ کیا انسانیت ہے تو لیگل ہیڈ, بینک کی لیگل ہیڈ مناز سرار, فائنانس کے گروپ چیف عبدالواحد سیٹھی کو چاہیے کہ وہ خود بخود ریزائن کر دیں. نہیں تو صدر بینک کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ کینسل کریں, کیونکہ انہوں نے اس کیس میں بینک کے فنڈز کا کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ضائع کروایا ہے. اس فنڈ کا ضائع کروایا ہے اور ہم نے سمجھتے ہیں کہ بینک کو نقصان پہنچایا ہے. تو نقصان جنہوں نے ادارے کو پہنچایا ہے ان کو اس ادارے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو فارغ کیا جائے بینک سے, اور صدر بینک جو ہیں وہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے آرڈروں کو مانیں اور پینشنرز کو ان کی واجبات کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیں. ادروائز پھر اس کے نتائج جو ہے نا وہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ایک بار پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ مینجمنٹ تقسیم کرنے کے رویے سے ہٹ جائے, اور جن لوگوں نے بینک کے فنڈز کو, میں پنجابی میں کہہ دوں, مامے کا مال سمجھ کے لیگل میں لٹایا ہے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کا کنٹریکٹ ختم کر کے ان کو فارغ کیا جائے. اور اسی طرح دیکھیں, ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے, ہمارے پٹیشنرز نے, سینئرز نے, اور ہم نے مستقبل میں ریٹائر ہونے والوں کا جو مسئلہ تھا نا, جو ان کو ٹینشن تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, وہ کلیئر ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سینئرز نے جتنی اسٹرگل کی ہے, جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, ہم نے جتنی جدوجہد کی ہے, اس کا پھل ہمیں تو ملے گا ہی, مگر جو مستقبل میں ریٹائر ہونے والے ہیں یہ کام ان کے لیے ہوا ہے. تو ہم پھر ایک مرتبہ درخواست کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ بینک کی انتظامیہ کو چاہیے, صدر بینک کو چاہیے, چیئرمین بورڈ اشرف وتھرا صاحب کو چاہیے کہ وہ بینک کے فنڈز کو نقصان پہنچانے والوں کے کانٹریکٹ کو ختم کریں اور پینشنرز کے واجبات کی ادائیگی کا فوری طور پہ بندوبست کریں. بہت شکریہ طالب بھائی آپ کا, آپ نے میرے گھر آ کے مجھے عزت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. اور میری پینشنر بھائیوں سے, بہنوں سے درخواست ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے واجبات ضرور ملیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, آپ نے گفتگو سن لی. اگین میں پی ٹی سی ایل, ای او بی آئی اور دیگر
پینشنر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ایک دوسرے پر تنقید کی بجائے اتحاد کا دامن تھامیں. اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور چونکہ اس کی بھی اگلی تاریخ آ رہی ہے، ہم پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اگین میں یہ کہہ دوں کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں. تھینکس فار واچنگ.